بہو کو گھر کا کارآمد فرد بنانے کے 2 اصول۔ ہماری امی جان مرحومہ ایک نیک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سگڑ اور گھر کو چلانے کے حوالے سے ایک سمجھدار خاتون تھیں۔ گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، شوہر کی آمدنی میں کفایت شعاری کیسے کی جاتی ہے، ایک خوشحال گھرانے میں بیوی کا کیا کردار ہے، اس جیسے امور پر امی جان کو اللہ نے خصوصی سمجھ دی تھی۔ میری فرینڈ لسٹ میں میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ہمارا گھر بلا شبہ ایک خوشحال ترین گھر ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہونے کو ہیں، بھائی کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کے فضل سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی تو میں ہوئی ہو، لیکن ایسا بڑا جھگڑا نہیں ہوا جس میں گھر کے مرد بھی ملوث ہو جائیں، جیسا عموماً ساس بہو کے معاملات میں ہوتا ہے۔ بہو کو گھر کا ایک کارآمد فرد بنانے کے حوالے سے امی جان سے میں نے بارہا یہ 2 اصول سنے ہیں۔ میں انہیں اپنے احباب کی خدمت میں امی جان کے ایصال ثواب کی نیت سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، امی جان فرماتی بہو کا پہلا سال اس کی رہنمائی، تربیت اور گھر کے امور سے واقف کرانے کا سال ہے، جو ساس اور گھر کے دیگر افراد کی ذمہ داری ہے۔ پہلے سال میں بہو سے کسی بھی قسم کا شکوہ کرنے کا حق گھر والوں کو نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت اپنے خاندان کو چھوڑ کر بالکل ایک نئے گھر میں آتی ہے، نئی زندگی سے واسطہ پڑتا ہے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس پر مستضاد وہ اپنے خاندان، والدین، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، تو وہ دماغی طور پر بالکل اپسیٹ اور غائب سی ہوتی ہے، اس لیے اس کی صلاحیتیں نہیں کھلتی۔ لہٰذا پہلا پورا سال گھر والے اس کی ہر قسم کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہمارا کیا طرز ہوتا ہے، کسی تقریب، عید کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، شادی خوشی کے موقع پر اس گھر کا کیا طرز عمل ہے، ان سے ہلکے پھلکے انداز میں بہو کو واقف کرانا چاہیے۔ امی جان فرماتی ہیں 1 سال تک اگر بہو کو تربیت کے انداز میں چلایا جائے تو پھر آگے پوری زندگی گھر والے اس کی خدمات کا پھل کھائیں گے۔ امی جان فرماتی کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس پہلے ہفتے سے ہی ساس، نندوں، دیور وغیرہ کے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں، اور توقعات کا ایک انبار بہو سے لگا کر جب وہ پہلے ہفتے ہی پوری نہیں ہوتی تو بہو اور نئے گھر میں ایک ایسی دراڑ پڑ جاتی ہے جو پوری زندگی پر نہیں ہوتی۔ یوں بہو کے آنے سے مستقل جھگڑوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 2، امی جان فرماتی ہیں کہ بہو سے نئے گھر کی اجنبیت ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کے حساس معاملات و مشوروں میں بہو کو نہ صرف شریک کیا جائے بلکہ اسے لیڈنگ رول دیا جائے۔ بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، گھر کا کوئی اور اندرونی معاملہ ہو، کچن کے معاملات ہوں، گھر کے اخراجات کے معاملات ہوں، ان سب میں بہو کو شریک کیا جائے تو بہو پھر اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھنا شروع کر دے گی۔ امی جان فرماتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا یوں ہے کہ بہو سے تو گھر کے سارے کام کرائے جاتے ہیں، لیکن جب گھر کا کوئی اہم مشورہ ہو تو عموماً ساس اور بیٹیاں الگ بیٹھ کر مشورے کرتی ہیں، یا ماں بیٹے یا ساس سسر اور اولاد کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یوں جب بہو کو بائی پاس کیا جاتا ہے تو وہ آخر دم تک اس گھر کو ایک پرائے گھر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قولاً بھی ساس اور نندیں مختلف پیرایوں سے بہو کو بتایا کرے کہ یہ اب آپ کا گھر ہے، آپ جانیں اور آپ کا گھر۔ میری امی بارہا اپنی دونوں بہوؤں کو سب گھر والوں کے سامنے کہتی کہ اب تو گھر ان عورتوں کا ہے، میری تو زندگی گزر گئی، اب یہ بنائیں یا بگاڑیں۔ میں جب امی سے پوچھتا کہ آج کیا پکا ہے تو امی فرماتی ہیں کہ کچن تو اب آپ کی بیوی کا ہے، انہی سے پوچھو کہ کیا بنا ہے، میں تو خود اب ان کے ہاتھ سے کھاتی ہوں۔